جس طرح سورہ نور میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو میں اس کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو خلیفہ بناتا ہے وہ خدا بناتا ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے اس کا انتخاب انسان کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو خلافت کمیٹی ہے نا، یہ ہم نے شروع نہیں کی، بلکہ اسلام کے اول دور میں، دور اول میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کمیٹی بنائی تھی. آپ کو شاید اس چیز کا علم ہوگا. جی جی تو پتہ ہے. خلیفہ بناتا تو خدا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو خلفائے راشدین تھے، وہ جو چار خلفاء شروع میں ہوئے، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت علی تک، ان کو بھی خدا نے ہی چنا، لیکن چنا اپنے نیک انسانوں کے ذریعے. بالکل. خدا کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں محمد بھائی کہ وہ منسوب خدا کی طرف ہوتے ہیں، لیکن وہ ذریعہ اس کا انسان بنتے ہیں. اب جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں رزق دیتا ہوں، رزق خدا دیتا ہے، لیکن اس کا جو اس کی جو محنت ہے، کوشش ہے، وہ انسان خود کرتا ہے. جو خلافت ہے، جو خلیفہ ہے وہ بناتا خدا ہے، لیکن اس کا چناؤ، اس کا انتخاب اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرواتا ہے. تو اگر تو ایک خلیفہ کا وصال ہوتا ہے تو دوسرے خلیفہ کا جو انتخاب ہے وہ خلافت کمیٹی کرتی ہے، اور اس خلافت کمیٹی کے اندر جو ہماری جماعت کے نیک متقی جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، دعا گو بزرگ ہیں، وہ اس کے ممبر ہیں. تو پھر وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر خلافت کمیٹی کا اجلاس بلاتے ہیں، اور پھر ایک نیا خلیفہ چنتے ہیں. اس کے اندر کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ جی وہ پہلے خلیفہ کا بیٹا ہوگا، رشتہ دار ہوگا، ٹھیک ہے، یا تو کوئی بڑا آدمی ہو. کوئی ایسا معیار نہیں ہے. وہ اس موقع کے اوپر جس کو خدا خلیفہ بنوانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس موقع کے اوپر وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا ہوتا. جماعت کے اندر ابھی بھی کسی کو نہیں پتا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. ہماری صرف نگاہ اس وقت جو موجودہ جو حضرت صاحب ہیں، جو خلیفہ وقت ہیں، ان کے اوپر ہے. اگلے خلیفہ کا ہمیں نہیں پتا کون ہو، وہ خدا بہتر جانتا ہے، خدا کی ذات کو علم ہے.